اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفاں، حضرت فاروق اعظم ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا سلسلہ۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ شہزادہ اتار الحاج بلال رضا اتاری المدنی پہنچے سوئی بلوچستان، فرمایا سنتوں بھرا بیان۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ دارالفتاح اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ والوں کو مدنی پھول۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کے 12 روزہ مدنی کورس کی بابت مدنی پھول۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ نئے اسلامی سال 1437 سنہ ہجری کا ہوا آغاز، اور ساتھ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ منتخب مناظر پیش خدمت ہیں۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اس سال میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ نیا سال جو ہجری سن، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبول دعائے فاروقی شاید آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ قطعی جنتی ہیں، زبان رسالت سے نکل گیا، تو یقیناً ایمان پر رخصت ہوئے، یہ بھی تو شہید ہیں۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے دعا مانگی، اور مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو یہ دعا قبول ہوئی کہ شہادت ہوئی، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاں و تعظیمہ میں آپ نے وصال ظاہری فرمایا۔ ان کی قسمت پر تو جتنا رشک کرے کم ہے، ناممکن ہے کہ اور کسی کو یہ مقام ملے۔ اربوں خربوں کیا پوری زمین سونے کی ہو جائے، اور وہ اگر دے دے تب بھی یہ سعادت اس کو مل ہی نہیں سکتے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے۔ یہ کس کو ملے گی؟ دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں جو دلا سکے وہ جگہ، لیکن ایک ہستی کے لیے وہ جگہ خالی ہے اب بھی وہاں۔ وہ ہستی کون سی ہے کہ جس کے لیے ابھی تک ایک قبر کی جگہ باقی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ پاپا ان کو فیضان بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کتاب ان کو پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی مذاکرے میں حاضری تو تمام دنیا کے جامعات المدینہ پر کمپلسری کر دینی چاہیے، اولا سے لے کر تخصص فی الفقہ اور سب پر. اس کی اہمیت آپ کے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر طالب علم کے اندر دعوت اسلامی اتار دی جائے. اب میں کب تک رہوں گا زندہ؟ آپ کے سامنے نا، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن بظاہر میری عمر تو آپ کے سامنے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جو بھی مل جائے وقت. تو مدنی مذاکرہ تو ہر استاد، ہر طالب علم، میری خواہش ہے، اور ہر دعوت اسلامی والا مدنی مذاکرہ سنے کہ اس میں تنظیم بھی ملتی ہے، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، عشق صحابہ، محبت اہل بیت، سب میں نے کہ الحمدللہ مختلف الالوان مدنی پھول آپ کو ملتے رہتے ہیں. شہزادہ اتار حضرت مولانا حاجی بلال رضا اتاری المدنی مدہ ذلہ العالی جلوہ فرما ہوئے سوئی بلوچستان، اور فرمایا سنتوں بھرے اجتماع میں بیان. عاشقان رسول نے پائی آپ سے ملاقات کی سعادت. با اعتبار رقبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے مدنی خبر ملاحظہ کیجیے. آل اتار پر فضل کر، رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا. صدا بہار دعا کا ہے وقار درود، صدا بہار دعا کا ہے وقار درود. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا ہے کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ کامیاب ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس نمونے کا اعلان قرآن پاک کے پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. تو اس رحمت والے نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی کے اس عطا کردہ بے مثال نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، غیر مسلموں کے طور طریقے اپنائے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی آپ پر فضل و کرم کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ شور برپا ہو جائے کہ رات کو تو یہ بھلا چنگا سویا تھا، لیکن صبح جب نوکری کے لیے جگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ ایسا سویا ہے کہ اب قیامت تک سوتا ہی رہے گا. صرف اور صرف دنیا کے دھن کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسے بہانے والوں، مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر تیری عبادت کروں. مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی فیشن سے پیچھا چھڑا دیجئے. میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے. نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے. جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے اور نیت فرمائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میں سب سے پہلے میں یہاں کے مدینے کے عاشقان رسول کے جو یہاں کے کارکنان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایسا اجتماع میں بھرپور محنت کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی حضرت ہمیں اپنے دیدار سے اور اپنے بیان سے نوازیں. ہم سوئی کے مکینوں کے لیے وہاں سائیں سے اسپیشل دعا منگوائیں ہمارے علاقے کے لیے، امن کے لیے، اور خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سوئی والوں کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے سے قبل شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتوں بھرا بیان فرمایا. الحمدللہ عز و جل 1437 سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. تمام عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو اسلامی نیا سال مبارک ہو. ہجری سن کی ابتدا جس شخصیت سے ہوئی یکم محرم الحرام، اس شخصیت کا یوم بھی ہے، یعنی یوم فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. 3 دنوں تک آپ زخمی رہے اور اس کے بعد آپ نے شہادت نوش کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ باقی نہ رہے جہاں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو، یعنی پرچم اسلام کو نہ لہرا دوں، اور دنیا کی کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں دین نہ پہنچ جائے. یہ صرف تمنا برائے تمنا نہیں ہے، اس پر آپ نے عمل کیا. آپ کو جب خلافت عطا ہوئی تو آپ نے باقاعدہ ایک ایسا نظام بنایا کہ واقعی مورخین کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی. اس وقت جتنے بھی عاشقان رسول مختلف مقامات پر دیکھ یا سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو درست کرنے میں کیا کوششیں کی ہیں، نرمی اختیار کرنے میں کیا کوشش کی، عمدہ بات کرنے میں کیا کوششیں کی، مسکراہٹ چہرے پر لانے میں ہم نے
کیا کوششیں کی، معافی و درگزر کے معاملے میں کیا کوششیں کی. اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے، یعنی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ کاش ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم معافی و درگزر سے کام لیں. نیا سال ہے، نئے سال کا آغاز مسلمانوں کے دل خوش کرنے سے کیوں نہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. اپنے پڑوسیوں کا دل خوش کریں، رشتہ داروں کا دل خوش کریں، گھر والوں کا دل خوش کریں، بچوں کا، بچوں کی امی کا، ماں باپ کا، سب کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں. اگر بہن سے روٹھے ہوئے تو اس کو منائیں، بھائی روٹھا ہوا ہے تو اس کو منائیں، والدین روٹھے ہوئے تو ان کو منائیں، دوست احباب رشتہ دار. اب سوچیں آج نیا سال ہے، نئے سال کا یہ نیا تحفہ قبول کیجئے، نئے سال کا یہ تحفہ قبول کیجئے اور ذہن بنائیے کہ ہاں یار چھوڑ، وہ کہتے ہیں وہ پنجابی میں مٹی پاؤ اور ملیں، آپ معاف کر دیں اور بس دوستی کر لیں، محبت کر لیں، پیار کر لیں. جب آپ یہ کر لیں گے نا تو وہ پنجابی میں وہ جملہ کہتے ہیں وہ دل میں ٹھنڈ پہ گئی. تو ایسا لگا جیسے دل میں ٹھنڈ پہ گئی، ایسا ٹھنڈک محسوس ہوگی آپ کو، ہلکا پھلکا اور اچھا محسوس ہوگا کہ یار کچھ اچھا ہو گیا ہے، ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، کوئی بوجھ سا اتر گیا ہے یار. ہاں واقعی بوجھ اتر جائے گا. اب محبت کر کے تو دیکھیں، آپ معاف کر کے تو دیکھیں، آپ معافی مانگ کر تو دیکھیں. آپ کو اللہ نے چاہا ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یار کچھ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کئی دنوں کے بعد کو اچھی سی نیند آ جائے آپ کو کہ ہاں یار آج کو اچھی نیند آئی ہے، بوجھ اتر گیا یار. دارالفتاح اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کے تربیتی اجتماع میں مدنی پھول دیے. آپ بھی دیکھیے. ادب و احترام یہ بنیادی چیز ہے. بغیر ادب و احترام کے علم تو حاصل ہو جائے گا، بغیر ادب و احترام کے علم تو حاصل ہو جائے گا، لیکن جو علم کی نورانیت ہے یہ کبھی حاصل نہیں ہوگی. بڑے بڑے علماء بعض بن جاتے ہیں، علامہ کہلائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے علم کے اندر اللہ نے برکت نہیں عطا فرمائی، ان کے علم میں اللہ نے برکت نہیں دی. وہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کے اندر ادب موجود نہیں تھا، احترام موجود نہیں تھا، تو نتیجتاً ان کا علم جو ہے وہ بے برکت ہو گیا. دوسری بات کہ آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے، بغیر محنت کے کبھی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، قرآن کی تفسیر میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے. بخاری شریف کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والا ہے اور جو حیا کرنے والا ہے، یعنی علم کو روکنے والی حیا، علم کو روکنے والی حیا کرنے والا ہے، تو ایسا شخص علم حاصل نہیں کر سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام وقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل عالم نہیں بنتا جب تک کہ اپنے سے بڑے سے، اپنے ہم اثر سے اور اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل نہ کرے. یعنی اگر اس کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑے کے پاس جانا پڑے تو پھر وہ بڑے کے پاس جائے، اگر اس کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھی کی طرف رجوع کرنا پڑے تو اپنے ساتھی کی طرف رجوع کرے. اور اگر بندے کو اپنے سے چھوٹے سے، مثال کے طور پہ استاد ہے اس کو شاگرد سے یا بڑے درجے والا ہے اس کو نیچے درجے والے سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو حیا نہ کرے بلکہ اس سے بھی پوچھ لے، اس سے بھی پوچھ لے. تو جب بندے کی ایسی طبیعت ہو جائے گی تو پھر وہ عالم کامل بن سکتا ہے. حضرت سیدنا مصری شاہ غازی بخاری علیہ رحمہ کے مزار شریف سے متصل مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی غلام نبی چشتی صاحب مدہ ذلہ العالی نے اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا، دعاؤں سے نوازا. یقین اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں جو امیر اہل سنت الیاس عطار قادری رضوی جو الحمدللہ دین و مسلک کا کام کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ ہر حوالے سے اللہ کریم نے شریعت مطہرہ کو ان کو پابند بنایا، اور یہ باب الاسلام سندھ کی اس سرزمین پر الحمدللہ ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوا جن کے صدقے سے ایک دعوت اسلامی وجود میں آئی، اور انہوں نے دیگر شعبہ جات پر کام کرتے ہوئے خصوصاً مزارات اولیاء پر انہوں نے ایسا بہترین کام کیا کہ جن کی زمانے میں مثال نہیں ملتے. میں داد دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو نوجوانوں کو کہ جنہوں نے دن رات محنت اور کاوش سے الحمدللہ مخلص ہو کر کام کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو
दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां नसीब फरमाए, आमीन। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। रुकन शूरा हाजी फुज़ैल निसार तारी ने नेपाल में हिंद वालों के लिए 16 अक्टूबर से होने वाले 12 रोज़ा मदनी कोर्स के हवाले से मदनी फूल दिए, आप भी देखिए। दिल गुनाहों की गंदगी से जब आलूद होगा तो इबादत का नूर इसमें कैसे दाखिल होगा? पहले इसको साफ करो, इसको धो, तौबा करो, रब की बारगाह में गिर जाओ, तौबा तो है। अब इल्म, इबादत के लिए इल्म करो, लेकिन इल्म की इबादत आप कर नहीं पाएगा, हालत क्या करेगा? इल्म इबादत के लिए इल्म जरूरी है। इल्म वो अच्छा जिसमें अमल वो अच्छा जिसमें मौके खुदा। इल्म होगा तो अमल करेगा और इबादत को सही तरह बचा लाएगा। और इल्म नहीं होगा तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी ये गलतियाँ करेगा, ठोकरें खाएगा और कहाँ से कहाँ। इल्म ना होने के सबब बहुत बड़े बड़े इबादत गुजार जो हैं वो कुफ्र में पड़ जाते हैं, कुफ्रियत में पड़ जाते हैं, उनको पता लग नहीं होता और वो अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार बहुत दूर तक पहुँचा हुआ समझते हैं, लेकिन उनका हाथ कोलू के बेल की तरह होता है। उसका मालिक उसकी आँख में पट्टी बांध देता है, गले में डोल लटका देता है और वो जो है कुएं के गिर्द घूमता रहता है, सुबह से चलता है शाम तक और ये समझता है बहुत दूर निकल आया है। सुबह से जो चल रहा हूँ बहुत दूर निकल आया है, लेकिन शाम को जब उसका मालिक उसकी आँख से पट्टी उतारता है तो वो देखता है कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ से चला। उसकी आँख से पट्टी निकाल कर खुलती है तब वो देखता है कि मैं वहीं खड़ा हूँ, लेकिन हमारी जब आँख बंद होगी शायद तब पता ना चलेगा। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हूँ, पीछे हूँ मैं तो क्या समझता था, वो आँख बंद होने के बाद पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नेपाल गंज में 12 रोज़ा मदनी कोर्स मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिंद के 225 के आसपास इस्लामी भाई यहाँ पर आए हुए हैं और 12 रोज़ा मदनी कोर्स बड़े ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे के साथ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिंद के इस्लामी भाइयों का जज्बा यहाँ देखने को मिला कि माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जदवल के मुताबिक चल रहे हैं और तहज्जुद से जो हमारा इशा के 2 घंटे तक जदवल होता है, बीच में आराम वगैरह भी होता है सब, तो उसमें ये जदवल में बराबर शामिल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल होते रहते हैं और खूब मतलब के ज़ौक़ और शौक़ के साथ सीख रहे हैं। सुन्नत आदाब भी हमारे इस मदनी कोर्स में सिखाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान का कुफले मदीना लगे तो इसमें इशारे भी सिखाए जाते हैं 12 रोज़ा मदनी कोर्स में। तो इस्लामी भाई ने इशारे भी सीखे, गीबत के मुतालिक सुना, गीबत की तारीफ़ याद की, गीबत के असबाब याद किए, गीबत का इलाज याद किया, गुस्से के मुतालिक बयान हुआ, गुस्से के असबाब जो हैं ये भी याद किए, इसका इलाज याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें इस्लामी भाई यहाँ पर कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इशराक़ व चाश्त अदा कर रहे हैं और मुनाजात का भी सिलसिला है, तसव्वुर मुर्शिद भी हो रहा है, निगाह झुकाकर चलने की मश्क की सआदत भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पा रहे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तंजीमी मदनी काम हैं उनके मुतालिक भी तरगीबात का सिलसिला होता है। तो आज भी मदनी काफ़िला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफ़िले किस तरह तैयार किए जाएँ, इसकी दावत किस तरह आम की जाए, किस तरह घर से मदनी काफ़िला जो है तैयार किया जाए, तो किस तरह अपने जहाँ कारोबार वगैरह होता है वहाँ से मदनी काफ़िला तैयार किया जाए, तो दोस्तों को किस तरह मदनी काफ़िले की तरगीब दिलाई जाए और इन्हें तैयार किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रात हफ्ता जो हमारा जुमारत के बाद रात इत्तिकाफ़ होता है उसके मुतालिक भी आसानियाँ, किस तरह ये इत्तिकाफ़ कामयाब हो सकता है, ये सारे मदनी फूल भी मिले जुले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हुए। तो उम्मीद है कि हिंद में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी इनामात की, मदनी कामों की खूब बहारें होंगी। और 16 अक्टूबर को एक और भी 12 रोज़ा मदनी कोर्स होगा, तो हिंद के इस्लामी भाई तशरीफ़ ले आएँ और मदनी कोर्स की सआदत पाएँ। रुकने शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी की साउथ कोरिया से बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान आमद का सिलसिला हुआ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुबल्लिग दावत इस्लामी भी आपके हमरा थे, आपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती सज्जाद साहब के साथ जो है श्रीलंका, दुबई और साउथ कोरिया के सफ़र का सिलसिला रहा और दावत इस्लामी की जुमला मदनी काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते हुए करने की कोशिश की जाती है। तो इस सफ़र में मुफ्ती साहब ने जो है वो दावत इस्लामी के असासाजात बिलखुसूस
اور وہاں پر موجود مبلغین اور وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے مختلف مدنی حلقوں اور اجتماعات کا سلسلہ کیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ سفر جو ہے یہ بہت بابرکت بنے گا اور وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کو بھی دین کا علم سیکھنے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ اور اب مجلس رابطہ کی ایک اور مدنی خبر ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، جہاں مجلس کے اسلامی بھائیوں نے مذہبی امور کے وزیر مطیع الرحمان سے نگران کابینہ کے ہمراہ ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا انہیں تعارف پیش کیا۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا